تا زندگی نے سامنے راسی جب بچی کو دیکھ سی جب اپنے یتیم نواسیہ کو دیکھ سی تو محمد ذوالفقار نے یاد آمنے برای میں ایک عرض کرنا چاہنا اپنے ساری برادری کو اگر سارے بھیرا اثر روندیاں اکھن دی بینائی ختم کر لو روندیاں نبی نے تھی ونیوں کمر جھک ونجے مٹی نال مٹی تھی ونیوں ذوالفقار واپس نہیں آمنا اگر اساں اپنی ہر دعا دے اندر اپنی ہر نماز دے اندر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے یہ کچھ آنکھوں عرش والا قبول فرما چاہتا اندہ ثواب مرن والے محمد ذوالفقار تے روح کو پہنچا اے دعا فیدہ دیسی اے ثواب فیدہ دیسی سڑے روح ورنہ لوگ کوئی فیدہ نہیں ہونا عزیزان محترم موت برحق ہے موت برحق ہے جب موت دا وقت آندے ایک انسان دی پلیسی نال موت دا وقت نہیں آندا کئی رشتہ دار دے تعصب دے حسد دے سار دے بغض دی وجہ کو موت پہلے نہیں آ سکتی خالق کائنات نے قرآن کریم اندر فرمائے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ موت دا وقت ایک متعین ہے اللہ نے جو زندگی دے لمحات عطا فرمائے او نہ ود سکتے ہیں نہ گھٹ سکتے ہیں بھائیوں ضروری نہیں کہ بندہ بیمار تھی وے لاچار تھی وے ایسے ملیریا دا بخار تھی ونجے پھر بستر کو مل ونجے حکیم آمین ڈاکٹر آمین اندہ علاج کریں تو پھر بندہ کہ اللہ سیاں ہم تیری ڈھیری دیات تھے اساں اپنے سارے وس بکا چکے ہیں یہ ضروری نہیں بخار دامنا ضروری نہیں وہ کھلتا ہستا ہی گھن سکتے بھائیو الحمدللہ میں قرآن دی برکت نال 4 صوبے دے اندر سفر کرے نا ملک دے پورے پاکستان دے اندر میری عادت نہیں کہ میں پہلے جملے علامہ ایک گال عرض کرنا چاہنا تحصیل کوٹدو شہر کلوم مغرب والی سائڈ تے نور شاہ تلائی ہے نور شاہ تلائی کا دربار ہے وہ تک نوجوان 2 مہینے دہا ابا فوت ہو گیا لوگوں میں جاننا ملک محمد بخش صاحب کو جنہا او فوت تھے اندر ذوالفقار چھوٹے آئے بھائی چھوٹا ہے گلشیر چھوٹا ہے مرحوم آج ذوالفقار کے دھوندے بھی ہوئے چھوٹے ہیں جی میں او چھوٹے چھوڑ گیا آج ذوالفقار صدا پانجا بھی ہوئے چھوٹے چھوٹے چھوڑ گئے اللہ انہوں دی حفاظ فرماوے آمین آنکھوں چوچی بات نہ بھائیوں او 2 مہینے دا بچہ جوان تھیا 18 سال مکمل عمر ہوئی بیوہ ماں نے اپنی ساری زندگی اپنے پتر تو قربان کر چھوڑی جوانی قربان کر چھوڑی آخر وقت آیا ماں نے بیٹے دا رشتہ طے کیتا جب ماں نے بیٹے دا رشتہ طے کیتا میل والی رات سرا کی زبان عرض کران جڑی رات گھوٹ کو مہندی لگ دی ہے ساری برادری آئی گھوٹ کو مہندی پہ لگ دی ہے لیکن گھوٹ ہاتھ پیچھا ہٹا گندے آدھے جب تک میری ماں آکے مہندی نہ لے سی میں اس وقت تک ہاتھ آگا نہیں کر سکتا اولاد والو اللہ واسطے درہ غور فرمے سو ماں گھر دے اندر روندی بیٹھی ہے روندی ہوئی ماں جب گھوٹ دے ہاتھ دے مہندی لاون کی تے آئیے نا گھوٹ پتر نے پوچھے اماں میرا بیا بھیرا دا کہنی میں ماں باپ دا کلہاں اماں تیری آج تک نافرمانی دا نہیں کی تھی اماں میں آج تک بے عدبی دا نہیں کی تھی آج تک خوشی دی رات ہے میری شادی اپنی مردی نال کی تھی پر میں کو مہندی لین دے ویلے روندی کیوں پئیے ماں نے کہا پتر روندی گلے پئیاں جی میں تو میرا کلہ پتر ہیں ایویں میرا سکا بھیرا ہے کوئی بھی ماں دا ہی کو ہے ساری برادری آ گئی ہے لیکن تیرا سکا ماما میرے رل دے جمن والا بھیرا او رٹھا بیٹھے او مہندی لاون کیتے نہیں آیا ہن میں تیری ماں ہاں میرا جگر برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا بھیرا نہ ہوئے موجود تے میں مہندی لاواں گھوٹ پیا دے اماں
میں تیرے وعدہ کرے نا ہن تھی گئی شام تو میں کو مہندی لا جب تک ماں میں کو گھن کے نہ سسیرا نہ بدے سا لوگوں اللہ دی تقدیر کو دیکھو رب انسان دی تدبیر کو دیکھو انسان دی سوچ انسان دی تدبیر کو دیکھو اللہ دی تقدیر کو دیکھو صبح کو اٹھے ماں کو پوچھس اماں میں ماں میں تو ویندا پیا چاہ ماں میں دے کٹھے تھے اپنے گھر آ کے پیساں پھر میں نے پتر ماں میں کو مناون ویندا پہ منا کیا میں پھر میں نے اماں جب تک ماما نہ منی سی تیرا پتر تیرے گھر وچ قدم نہ رکھے سی اگلے جملے تے غور فرمے سو نور شاہ تلائی نہر دی مند تے چلدا پہ موٹر سائیکل 125 ویندا پہ ماں میں دے گھر کلو ایک مربع پہلے بیلدار نہر دے پانی ماری کھڑیا جب موٹر سائیکل سلپ تھے بچہ اٹھ کے ککر دے وچ لوان لگے گھوٹ دا بھیجا ککر دے نال ٹنگیا کھڑا ہا لوگوں لوگ دیکھن والے ہن یارو چڑھدی جوانی والا رتے ہتھاں والا گھوٹ کون ہے لوگ آئے او ماما بھی آیا جڑا ماما رٹھا بیٹھا ہا لوگوں ایڈو تدبیر ہے ایڈو تقدیر ہے ایڈو شادی ہے گھر دل میں خوشی ہے جمرداری ہے گھوٹ مامے کو مناون ویندا پہ تقدیرہ دی آہاں ماں نال وعدہ کر کے آئے اور کلہ نہ ویسے کئی بے رنگ نال ویسے لوگوں میں تو آنے کو پوچھتا ہوں ماں دے دل دے کیا گزری ہو سی جندہ چڑھدی جمانی والا گھوٹ ماں دے کول گیا ہو سی دے سر میں دماغ بھیجا بھی نہ ہو سی ماں دے دل دے بھی دا گزری ہو سی اور لوگوں موت ہے موت کہیں کو نہیں چھوڑیں دی نہ موت کو کوئی مولوی بچ سکتے نہ کوئی پیر بچ سکتے نہ کوئی ملک بچ سکتے نہ کوئی خان بچ سکتے نہ کوئی جگیردار بچ سکتے کوئی نہیں بچ سکتا اگر موت کو کوئی ذات پا کے تو صرف اللہ ہی دی ذات ہے صرف اللہ دی ذات ہے لیکن بھائیوں موت دے اندر پڑھ کے کچھ ایسے بھی ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں کو موت آئی پر ہر بندے دی موت برابر نہیں ہو سکتی ایک وہ بندہ ہے کہیں دی عزت لٹن دی خاطر گئے پرلے ڈانگ ماریے پھڑک کے مر گئے ایک وہ بندہ ہے رات دی تنہائیاں دے اندر مسلح وچھا کے رو کے اپنے رب کو معافی منگتا ہویا پیشانی سجدے تے اندر رکھیے زبان دے سبحان ربی العالی روح پرواز ہو گئی ہے موت دے اندر فرق ہے ایک وہ موت ہے جو دنیا دے اندر ہی ہے مخلوق بھی ناراض ہے خدا ہی ناراض ہے مدینے والا مصطفیٰ بھی ناراض ہے ایک ایسی موت آئی ہے رب بھی راضی مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی اور گھر دے گلے دے کاکھ بھی رو کے انہیں بخشش والے دعائیں پہ مانگ جا ہوئے دل چاہتے ذرا چلوں مدینہ المنورہ ایمان والو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہ کو غلام جنہ دنا ہے جناب حضرت طلحہ بن برا سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ نو چڑھی جوانی والا ہے داڑھی مبارک دے کچے وال لاندے پن جمدے پن ریری پھڑ دی پئیے صحابی رسول نا جناب حضرت طلحہ ہے ابے دا نام برائے جناب حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او عاشق رسول اے او محب رسول مسجد نبوی دے اندر آویا سب تو پہلے اللہ دے گھر داخل تھی ویا ساری رات یا ساری دیوار اللہ دی عبادت دے اندر اللہ دے ذکر دے اندر مصروف تھی بنیا لوگو جنا آمن دلال با کمال با جمال عربی نجبال نبی کریم رعوف الرحیم علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف جو گھلنا لینا سونے پاک نبی اپنے غلام حضرت طلحہ کو دیکھ کے خوش تھی میں نا حضور دیکھ کے مسکرا میں نا امیرہ غریب حضور مسکرا میں نا دنیا جہان دی مخلوق مسکرا میں منہ جو لبا کر دل یا خاتون جنت باب مسکرا دیا حسین دا نانا کریم مسکرا دیا منہ جو نور دیا لاٹا نکل دیا سبحان اللہ ایتر دی شیشی ہوئے ڈھکنا کھلو خوشبو ایتر دی آمنی ہے نا کیوں ویچ جو ایتر ہے
کستوری دی شیشی ہوئے ڈھکنا کھولو خوشبو کستوری دی آمنی ہے نا کیوں ویچ جو کستوری ہے تیرا میرا نبی جو مسکران دے منہ چو نور نکل دے ملنا پوسی نا نور وچو نور نکل دے ایک گل میں نے کی تھی اللہ دا قرآن 6واں سپارہ سنا مچا میرے بھائیوں سارے دعا منگو اللہ کریم میری تلاوت قبول فرمائے اللہ کریم میری تلاوت کا ثواب محمد ذوالفقار مرحوم دے روح کو پہنچا میں اللہ ان دے بھائی گلشیر دے روح کو پہنچا میں اللہ ان دے ابے محمد بخش دے روح کو بھی پہنچا میں سارے آمین آنکھوں چاہیے اللہ دا قرآن تو دوشی پر میں قرآن سنا سبحان اللہ یار اللہ دا قرآن ہے 6واں سپارہ ہے کلام اللہ دا ہے زبان سونے رسول کریم دیئے کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد من الله نور وكتاب مبين سبحان اللہ قرآن فرمائے قد یقیناً جاءکم تشریف گھنن دوارے اندر کتھو آئین من اللہ اللہ دے کلو آئین کیا آئین فرمائے نور میں رب کلو آئین تو نور آئین وکتاب مبین روشن کتاب کی آئی ایمان والو اللہ دے پاک نبی حضرت طلح پاک کو دیکھ کے مسکران دیان سوئے پاک نبی کو حضرت طلح بھی دیکھ دیکھ کے خوش تھی نا وقت گزرتا گیا ایک اور ویلا آئے ایک اور ٹائم بھی آئے حضرت طلح مسجد کو نظر نہیں آئے مسجد اندر نظر نہیں آئے رات کو بھی مسجد اندر نظر نہیں آئے پھر بھی آیا نظر نہیں آئے متواتر مسلسل تو چابیر ہو گئے مسجد اندر نظر نہیں آیا سونے پاک نبی فرمائے صحابہ جی میرا طلح حضرت طلح میرا غلام مسجد اندر نظر نہیں آنا اندہ دا دل بغیر مسجد دے لگ دانا جنہیں مچھلی پانی دینا خوش تھی نہیں میرا طلح بھی دائی میں مسجد دینا خوش تھی نہ پتہ دا کرو میرا طلح کیوں نہیں مسجد دینا بھی آنا لوگوں درہ سنو ایک صحابی رسول نے عرض کی دی یا رسول اللہ تو ہدا غلام حضرت طلح بن برا بیمارے لاچارے موت دی کشمکش دے نرے ان دا زندگی دے موت دے آپس دے جھگڑے پہ پونن اللہ دے قسم سونے پاک نبی فرمائے طلح کیا میرا غلام میرا طلح بیمار جیا سونا مدنی سرکار نے فرمائے آؤ صحابہ میں اپنے غلام کو ملن میں لینا دے اپنے غلام کو پچھڑ نہیں دینا سبحان اللہ سجنوں درہ سنو جناب حضرت طلح بن برا رضی اللہ تعالیٰ نو گھر دن بیمار میرے پاک نبی تشریف گھل گل صحابہ اکرامی نال اور لوگ تو ہادے دے میرے پاک نبی نے اپنے غلام دے دروازے دے پہنچ کے کنڈی کھڑکائی ہے اندر آوازہ دی من دکل باب کون دروازے دے دستک دیمن والا کون کنڈی کھڑکاؤن والا جواب ملانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا طلح دے گھر والو میں اللہ دا نبی اللہ دا حبیب اللہ دا محبوب میں اپنے غلام طلح کو ملن دی خاطر یا پردہ کر گھنوں میں اللہ دا نبی گھر میں داخل تھی نا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سبحان اللہ طلح دے گھر والا نے پردہ کیتے حضور اندر تشریف گھن گئے جب حضور اندر تشریف گھن گئے نا تو مدنی سرکار حضرت طلح دے کول پہنچیں تے آپ نے فرمایا کہ فرمایا نے السلام علیکم یا طلح بن برا اے برا دا بیٹا طلح تیرے اتے اللہ دی سلامتی ہوئے بخاری شریف دن میں واقعہ موجود ہے شرح انوار الباری دن میں بھی یہ واقعہ موجود ہے مدنی سرکار نے جب سلام کیتے تو حضرت طلح
وہ اتنی تکلیف آئی آپ اللہ دے نبی دے سلام دا جواب نہ دے سکے، بے ہوشی دی حالت دے اندر مدنی سرکار دے کے ای نہیں فرمایا صحابہ آؤ جلو جے کو پچھنا ہے او دا بے ہوش ہے او دا بولیندہ نہیں آؤ ہو واپس جلون چڑے ویلے ٹھیک تھی سی بل آوے سو لوگو اللہ دے محبوب ای نہیں فرمایا بلکہ مدنی سرکار دے اکھ میں جو آنسو آئیں حضور حضرت طلحہ دی 4 پئی دے بحرین سیران دی علیہ پاسوں درہ میرے علیہ پاسے دیکھو حضور کیتا کیا ہے حضور نے یہاں پہ رحمت والے ہتھ دے نال ید اللہ فوق ایدیہم دے مصداق ہتھ دے نال حضور نے اپنے غلام دا سر مبارک چاہ کے حضور اپنے رحمت والی جھولی مبارک اندر سے رکھے سبحان اللہ کیسا کریم نبی ہے کیسا رحیم نبی ہے ایسے ہی اجاک ہونا دنیا دے کہیں جگیردار کو کہ غلام دے نوکر دے آخری وقت ہوئے کہ دنیا دا جگیردار دنیا دا وزیر دنیا دا بادشاہ دا کوئی مشیر اپنے نوکر کو جو جانورہ دے پھوسے کرا ملے دا ہوئے دھاک پڑ والا حلوہ ہمر والا پانی لون والا نوکر ہوئے تے جگیردار آخری ویلے اپنے نوکر دا سر جھولی دندر تے رکھے تھی نہیں سکتی بلکہ آج ایسے دور آگے نوکر دے ہتھوں پانی گھن کے پیونے برداشت نہیں کر سکتے کیوں بہینہ دے ہتھوں میں جراثیم لگے ہوئے ہتھوں میں جراثیم اور لوگوں اللہ دی قسم رحمت والے نبی دی عظمت قربان ونیا حضور انہیں غلام دا سر چاہتے انہیں سر چاہتے نے سر چاہ کے جھولی دن میں رکھے نے اور قرآن نہ تیسرا میدے نال تکال کرو سنا مچا بھائی میں ہولے ہولے آکھو چاہ سبحان اللہ نہیں میں تھوڑا جنبیہ گیر بدلاو چاہ آو یار اللہ دا قرآن جنا حضور نے اپنے غلام دا سر چاہ کے اپنی رحمت والی جھولی مبارک نہ رکھے اللہ دا قرآن نہ دیکھو اہن رحمت والے نبی جو اپنے واسطے پرایا واسطے سجنہ واسطے دشمنہ واسطے کائنات دا ذرے ذرے واسطے سراپا رحمت نبی بڑھ کے آئے اللہ قرآن کریم نے 97 پارت فرمائے بریار دعا منگ اللہ کریم میری تلاوت قبول فرمانن اللہ کریم میری تلاوت ثواب محمد ذوالفقار مرحوم دے روح کو پہنچانن سارے آمین آنکھو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان اللہ میں محبوبہ ایک جہان نہیں دو جہان نہیں میں اللہ نے تو کو تمام جہان واسطے سراپہ رحمت نبی بنا کے بھیجے لوگوں اور اگلے جملے دے غور فرماؤ سونے پاک نبی نے اپنے غلام دا سر اپنی جھولی دن نہ رکھے جھولی دن نہ رکھے فرمائنے اے برا جی یا رسول اللہ فرمائنے تال اریا قریبا جب قریب آ گیا تیرے تے میرے پاک نبی دا فرمان ذرا سنو حضور نے فرمایا اے برا جیا کا فرمایا اے میرا تلا مینا تلا وا تلا تیری عظمت قربان ونا دیکھو اللہ دا نبی خود فرماوے تلا میرا میں محمد تلا دا مدنی سرکار نے فرمایا میرا تلا جی فرمانے پرا اے میرا تلا آج رات تیرا مہمان ہے اللہ واسطے نے غور فرمائے سو میرا تلا آج رات تیرا مہمان ہے اے رات فوت تھی ویسی جب لے فوت تھی بندے میں اللہ تے نبی کو جناب میں شریک کرا ہے سبحان اللہ اولاد والے بیٹھے ہو صحب اولاد بیٹھے ہو میں تو اڈے کو پوچھتا ہوں جب اللہ دے محبوب فرمایا ہو سی حضرت طلحہ دے متعلق کہ آج رات اے تلا مہمان فوت تھی ویسی ماں دے دل دے کیا گزری ہو سی باپ دے دل دے کیا گزری ہو سی کوئی عام بندے دی خبر دے نہ ہی اللہ دے حبیب دی خبر آئی اللہ دے محبوب دی خبر آئی فرمایا کہ میرا طلحہ آج رات تلا مہمان ہے ایمان والوں ذرا سن لو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان فرما کے چلے گئے جب آپ
تشریف گھن گے. کچھ دیر بعد جناب حضرت طلحہ کو ہوش آئے. آپ نے آنکھ کھولیے. لوگوں اپنا قیمتی جملات پیا کرے نا. حضرت طلحہ نے آنکھ مبارک کھولیے. سونے پاک نبی نے آنکھ کھول کے باپ نال نہیں الایا, ماں نال نہیں الایا, کہیں بھائی دے بھین نال نہیں الایا. جناب حضرت طلحہ کو جب ہوش آئے, حضرت طلحہ نے عمل کیڑا کیتے. سبحان اللہ. میں نے بس دیکھ سو ایک گال ہوندی ہے سننا تعلق ہوندے, بھئی گال ایسی ہوندی ہے جو سنن نال بھی تعلق رکھ دیے, نال دیکھن نال بھی تعلق رکھ دیے. دیکھو حضرت طلحہ نے کیا کیتا, اپنے گھر کو انہیں سننا لگے. حضرت برا نے فرمایا میرا بیٹا, میرا لخت جگر, جی ابا حضور بیٹا کیا سنگتا پہ. فرمائے نے ابا میں کو اس رب دی قسم جن دے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے, اج میں کو اپنے گھر وچوں اپنے محبوب دے وجود مقدس دی خوشبو پیا. سبحان اللہ. اپنے گھر وچوں اپنے محبوب دے وجود مقدس دی خوشبو پیاں دیے. ایک جملہ عرض کرنا چاہنا, اللہ واسطے ذرا غور فرماؤ. ہر بندے کو خوشبو نہیں آندی, ہر بندے کو خوشبو نہیں. شاید عقل نہ مننے ایتر دا ہوئے گھڑا بھریا ہویا, شیشی نہ گھڑا بھریا پیا ہوئے, تے ایک بندہ دائمی سکام دا مرید ہے, ان دے نک دندہ مکوڑیا, نک دی ہڈی پھل گئی, نہ سا آندے نہ ویندے, تو ان دی کھتی بچ ہاتھ رکھ کے تے گھڑے دے مون دے رکھو چاپ جیڑے گھڑا اتر نال بھریا پہ. میرے کو سونگو دے صحیح کیا ہے, توڑا نک بودوی ویسی نا تے مون چاہ کے سے یار پانی دے ہے میں کو گوتا دے کے پہ مرے دیو. لوگوں جنہیں بندے دے نک بندے تے نک بٹا بندہ, نو کو پانی دا پتہ لگ دے تے نو کو اتر دا پتہ لگ دے. قسم رب ذوالجلال دی گستاخ رسول کو حضور دے وجود دی خوشبو نہیں آندی, خوشبو آندی تے عاشق رسول کو خوشبو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گل سمجھ آئی مارکا یا نہیں آئی؟ خوشبو آندی دکے کو آندی ہے, عاشق رسول کو آندی ہے, گستاخ رسول کو خوشبو نہیں آندی. صحابہ فرمینے جنا سا آقا کو ملن واسطے بنیوا, آقا گھر وچ نہ ہوئے نا اسا کرے پوچھا نہ کہنا اللہ دے محبوب کتھا تشریف پھیر گئے. حضور جڑے رستے تو گزر بجے نا انہاں رستے تو کوئی حضور دے وجود مقدس سے خوشبو آندی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمائے نے جی پتر اللہ دے محبوب تشریف کے آیا. فرمائے نے ابا حضور میرے محبوب نے کچھ فرمائے, میرے محبوب نے کچھ فرمائے. فرمائے نے ہاں بیٹا. ابا حضور ارشاد فرماؤ میرے محبوب نے کیا فرمان ہے. فرمایا طلحہ اللہ دے محبوب دیا, اللہ دے محبوب دیا کھیں جو آنسوان میں بھی رو پیاں تیری اممہ بھی رو پئیے. تے اللہ دے محبوب فرما گل میرا طلحہ اج رات توڑا مہمان ہے, ای راتو رات دنیا دو تر ونجے جنا فوت ہی ونجے غسل تے کفن دو بعد میں اللہ دے نبی کو جنازے دے نہ شریک کرا ہے. اور بیٹے دا جواب سنو. بیٹے نے عرض کی تھی ابا حضور جی میرا عین الیقین ہے, حق الیقین ہے, زمینہ ختم ہو سکتے, آسمان ختم ہو سکتے, سورج بے نور ہو کے زمین تے آ سکتے, چند دو ٹکڑے ہو کے زمین تے آ سکتے, اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے زمین تے آ سکتے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے روئی دی طرح اڑ سکتے, سمندر خشک تھی سکتے, کائنات درم برم ہو سکتی ہے. اللہ دے محبوب دی نبوت والی زبان تو نکلے ہوئے الفاظ کریں جھوٹے نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. اور میں نے ابا جو کچھ میرے محبوب فرمائے سچے میں تصدیق کرے نا. بر ابا میری ایک درخواست ہے یہ قبول فرماؤ چاہو. اور میں توڑے کل پوچھتا جڑے باپ کو پتہ ہوئے میرے پتر دے آخری لمحات ہیں, تے آخری لمحات والا پتر آکھے ابا میری درخواست ہے یہ قبول فرما. خدا دی قسم چاہ کے پیا دا باپ دی دھار نکلنے سی تے آکھ سے پتر داستا صحیح میں نہ منہ بھی اکان منے سی داستا صحیح نا. لوگو ہوں باپ کو پوچھ کے دیکھو نا جڑے باپ کا جگر ٹوٹا پیا ہوئے, جڑے باپ کے سامنے بیٹا اکھی ہمیشہ واسطے بند پیا کرے دا ہوئے, ہوں باپ کو پوچھ کے دیکھو نا. پر میں نے ابا دس میرا بچہ, پر میں نے ابا جڑا میں فوت ہی بنے نا میرے جنازے دی اطلاع میرے محبوب کو نہ دیوا ہے. اللہ واسطے دا غور فرمے سو میرے جنازے دی اطلاع میرے محبوب کو نہ دیوا ہے.
میرے محبوب کو اطلاع دیون دے بغیر راتی رات غسل کفن جنازہ میں کو جنت البقیع دفن کا دیوائے. باپ دے اکھاں کھول گیا بیٹا یہ کیا پہ یاد ہے؟ اللہ دے محبوب دے فرما دے جنازے میں شریک کرائے. پر میں نے ابا سنو دسائی پر میں نے ابا جڑا میرا گھر ہے نا ان دے ارد گرد یہودیاں دے گھر تے یہودی میرے محبوب دے اصلی دشمن ہیں. سونا ابا جڑا میرے محبوب کو جنازے دی اطلاع دے سو میرا محبوب راتی رات جو تشریف گھناوے میں کو خطرہ لہ کے مطلب کوئی یہودی میرے محبوب کو تکلیف دے میں اپنے حبیب دی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. ابا میں نے یہ درخواست پیش کر دیوا ہے غلام عرض کرنے نہیں آقا میرے واسطے مغفرت دی دعا نہ کر چھوڑا ہے بس میرے واسطے کافی ہے. لوگوں فرمائے ابا تو کو رب دی قسم جیسا تو برحق نبی عطا فرمائے میرے جنازے وچ اللہ دے محبوب کو شریک نہ کرا ہے این گلو مدعا کو یہودی میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچاوے. جوان دنیا دے ٹر گیا غسل کفن جنازہ جنت البقیع دفنا دیتا گیا. صبح ہوئی حضور نے فرمایا جلدی کرو برات کو سدو برات تشریف گھننا ہے. آپ نے فرمایا برا میں جو اللہ دے نبی تے کو حکم دیتا ہا میں کو جنازے میں شریک کرا ہے پتر کو پہلے دفنا چھوڑی میں کو شریک کیوں نہیں کیتا. سنو باپ دی اکھی وچوں آنسو آ گئے. باپ رو پہ ارکندے یا رسول اللہ جڑے ویلے آپ تشریف گھنا آوے واپس میرے بیٹے نے آنکھ کھولی اپنے مکان کو سنگھن لگیا. میں پوچھا بیٹا کیا سنگ دے فرمایا آج میں کو اپنے گھر وچوں اپنے محبوب کے وجود مقدس دی خوشبو پیا لیے میں او پیا سنگدا. تو فرمایا پھر فرمایا یا رسول اللہ تو ہڈا پیغام پہنچایا تو انہوں نے اللہ رسول دا واسطہ دیتا میرے جنازے دن حضور کو شریک نہ کرائے. کیوں فرمایا گالوں کے دشمن مطلب یہودی کو میرے محبوب کو تکلیف دے میں برداشت نہیں کر سکتا. اللہ دی قسم رحمت والے پاک نبی سن کے فرمایا واہ تعالی واہ تعالی واہ تعالی ویندیاں باقی بھی میں نبی دی محبت دی بازی جیت کے گئے. ویندے باقی بھی میں نبی دی محبت دی بازی جیت کے گئے. اور لوگوں اٹھاؤ انوار الباری چاہ کے دیکھو حضور نے فرمایا آؤ میں نے صحابہ میں اپنے غلام دی قبر دے دینا. مدنی سرکار اپنے غلام دی قبر جنت البقیع دے اندر تشریف گھنا ہے. آپ نے 4 تکبیرہ نماز جنازہ قبر دے کھڑے ہو کے پڑھی. حضور نے دعا دے ہاتھ اٹھا کے دعا منگی اے اللہ میرا طلاق تیرے سپرد ہو چکے میں اپنے طلاق دے راضیاں عرش والا تو بھی راضی تھی ون اللہ میرا طلاق دے کو مستے کے مسکراوے میرا اللہ تو میرا طلاق کو دے کے مسکرا. کیسے عاشق رسولن کیسے محب رسولن خدا دی قسم. جلدی ہیں گال یاد آئی سونے پاک نبی دہ غلام قبلہ مرشد صحابی رسولی میں چلدا پیا. حضور نے فرمایا صحابہ جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ آگے. فرمایا او دیکھو میرا جنتی وینا پہ. حضور نے فرمایا صحابہ دیکھو او میرا جنتی وینا پہ او میرا جنتی وینا پہ جن جنتی کو دیکھنا ہوا میرے غلام کو دیکھو. صحابہ فرمانے حضور دے فرمان کو سن کے ایسا اندر دیدار کیتا تے ساڑے کو ریحہ نگی آسا اندے پنجن دو پہلے پہلے اسا اندی گھر والی کو پہنچ گیا اسے اندی کھڑکائی اندر قلبہ انا صحابی پہنچ کے کیویں آئے ہو. فرمایا سا ایک گال پوچھنا ہے اجرہ توڑا خامن دے ایک کیڑا عمل کریں دے. فرمایا 5 وقت دی نماز پڑھ دے رمضان دے روزے رکھیں دے رات دے تنہا میں تہجد دی نماز پڑھ دے جھوٹ نہیں لینا کہیں دا گلہ نہیں کرنا کہیں دا شکوہ نہیں کرنا. فرمایا ایک گال نہیں کوئی خاص عمل ہے بیا رساؤ. بی بی گنویں دی آئی صحابہ فرمائے نہیں اے دا ہر کہیں دے